ہم اپنی استعمال شدہ چیزیں کسی کو دیتے ہیں تو وہ چیریٹی کہلاتی ہے، اور جب ہم اپنی غیر استعمال شدہ چیزیں کسی کے ساتھ بانٹتے ہیں تو وہ ہیومینٹی کہلاتی ہے۔ زندگی رکنے کا نہیں، چلنے کا نام ہے، اور انسان ساری زندگی سفر کرتا ہے۔ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اچھے پلوں میں اس کا وقت تھم جائے، جبکہ برے پلوں سے وہ بنا رکے ہی بھاگنا چاہتا ہے۔ حقیقت میں برا پل زیادہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے، جبکہ خوش کن پل چھوٹا، حالانکہ دونوں کا وقت ایک جیسا ہوتا ہے۔ بس خوشی میں وقت کو پر لگ جاتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب وہ گزر گیا، جبکہ برے وقت میں ہمیشہ وقت کی پڑی رہتی ہے اور وقت جیسے رک جاتا ہے۔ اس لیے وقت چاہے جیسا بھی ہو، دونوں کو ایک جیسا جیو، زندگی آسان لگے گی۔ جو دروازے آپ کے سامنے بند ہیں، اگر آپ کو معلوم ہوتا کہ ان کے پیچھے کیا ہے، تو آپ ان کو بند کرنے پر اللہ کا بہت شکر ادا کرتے۔ کبھی یوں ہی بھی رب کا شکر ادا کیا کریں۔ نہ جانے کتنے خطرات آپ کے پاس آنے سے پہلے پلٹ جاتے ہیں، کتنے دکھ آپ کو چھو کر گزر جاتے ہیں، کتنی خوشیاں بنا مانگے آپ کے قدموں میں رکھ دی جاتی ہیں، اور کتنا سکون آپ کا مقدر بن جاتا ہے، اور کتنا سکون آپ کا مقدر بنا دیا جاتا ہے۔ رشتے جب ٹوٹنے پر آ جائیں تو اچھائیاں اچانک غائب ہو جاتی ہیں، اور ان کی ساری برائیاں ایک ایک کر کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ دوسروں کو مٹانے والے ربڑ کی طرح ہوتے ہیں، گھس گھس کے ایک دن خود ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ جو عبرت سے بھی نہ سمجھے، دلائل بھی نہ مانے، تو قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی۔ سوشل میڈیا پر فرشتے بنے ہم لوگ اگر حقیقی زندگی میں صرف انسان ہی بن جائیں تو کمال ہو جائے۔ زندگی روز کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ انسانوں سے توقعات کم سے کم رکھیں، اور اوپر جو ذات ہے اسی پر توکل رکھیں۔ انسان کا ظاہر و باطن کتنا ہی یکساں کیوں نہ ہو، اس کے پھر بھی ہزاروں روپ ہوتے ہیں۔ کسی کے سامنے وہ دنیا کا سب سے سمجھدار شخص ہوتا ہے، اور کہیں ایک بگڑا ہوا بچہ۔ کوئی اس کو پتھر جانتا ہے، اور کسی کی نظروں میں وہ موم کی طرح پگھلا ہوا۔ ہمارا ہر روپ ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا، اور صرف ایک روپ ہمارا مکمل وجود نہیں ہوتا۔ دھوپ اور بارش کے درمیان ایک کوسے قزح بھی بنتی ہے، شاید انہی رنگوں جیسے ہیں ہم۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو جتنا لگاؤ رزق سے ہے، اگر اتنا لگاؤ رزق دینے والے سے ہوتا تو اس کا مقام فرشتوں سے بڑھ کر ہوتا۔ ہر نیا منٹ شروع ہو کر یہ اعلان کرتا ہے، جو شخص بھلائی کرنے کی قدرت رکھتا ہے تو کر لے، اس لیے کہ میں دوبارہ لوٹ کر آنے والا نہیں ہوں۔ راستے کی خوبصورتی دیکھ کر منزل سے غافل مت ہو جائیے گا۔ شیطان دن رات اسی کوشش میں ہے کہ مومن کو غافل کر کے منزل سے دور کر دے۔ نیکی کبھی مرتی نہیں ہے، اس کا بیج بویا جاتا ہے، پھر یہ بیج پھلتا پھولتا ہے، قد آور درخت بن جاتا ہے، جس کی چھاؤں کا سکھ آنے والی نسلیں لیتی ہیں۔ اور ویسے بھی اللہ کی مخلوق کو آپ آسانی دے رہے ہیں تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سوچ و فکر، رزق، عمل اور علم میں آسودگی عطا نہ کرے۔ حقوق اللہ میں معافی شرط ہے، اور حقوق العباد میں تلافی ضروری ہے۔ معافی اور تلافی کے بغیر والے کیس کا فیصلہ بروز قیامت ہوگا۔ اپنے کیس کا فیصلہ دنیا میں ہی کروا کے جائیں۔ حشر کا معاملہ بہت نازک ترین ہے۔ مکھی جب چائے میں گر جائے تو لوگ چائے پھینک دیتے ہیں،
لیکن وہی مکھی اگر دیسی گھی میں گر جائے تو لوگ کبھی بھی اس دیسی گھی کو نہیں پھینکتے۔ لوگ اپنے مفادات کو دیکھ کر اصول اور آداب کا ڈھونگ رچاتے ہیں اور اگلے کی طاقت اور حیثیت دیکھ کر فیصلے کرتے ہیں۔ آپ کسی کے لیے کچھ بھی کر لو، جتنا مرضی کر لو، کچھ لوگوں کے شکوے شکایتیں ختم ہی نہیں ہوں گی، کیونکہ ہم جس احسان فراموش معاشرے کا حصہ ہیں، وہاں اگر سونے کی پلیٹ میں بھی کچھ دے دیا جائے تو چمچہ نہ ہونے کا شکوہ بہرحال رہتا ہے۔ یہ انسان بھی بس پینسل کی مانند ہی ہوتا ہے۔ حالات کی رگڑیں اسے گھڑتی رہیں تو اچھا اور خوش خط لکھتا رہتا ہے، اور اسی طرح رگڑے کھاتے اور گھڑتے گھڑتے یہ پینسل فنا ہو جاتی ہے۔ اگر کچھ بچتا ہے تو بس وہی جو اس نے اچھا لکھ رکھا ہوتا ہے۔ کوئی نہیں دیکھتا کہ آپ کسی کے لیے کتنا کرتے ہیں، وہ صرف وہی دیکھتے ہیں جو آپ نہیں کرتے ہیں۔ نفرت کی نشانی۔ جو شخص آپ سے نفرت کرتے ہیں وہ آپ کی ہر خوبی و خامی میں آپ کی ہر خوبی خامی اور ہر اچھائی میں برائی اور ہر خوشی میں غم ڈھونڈتے ہیں، تاکہ آپ اس اچھے پل کو محسوس نہ کر سکیں۔ یقین سے بڑھ کر یقین، نفرت کی سب نشانیاں ملنے کے باوجود خدا کی محبت پر یقین، قہر کی سب علامتیں دکھائی دینے کے باوجود اس کے رحم پر یقین، ہماری بیماری کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی ساری دنیا کے کہنے کے باوجود اس کی شفا پر یقین، جو زمین سے نہیں ہوتا وہ آسمان سے ہوتا ہے، صرف رب کے حکم سے ہوتا ہے، اس شہادت پر یقین۔ انسان اور مشین ایک چیز یکساں ہے۔ انسان اور مشین میں ایک چیز یکساں ہے، دونوں خرابی کی صورت میں شور کرنے لگتے ہیں۔ خالی برتن آپس میں بجتے ہیں اور اکیلے بھی، بھرے گھڑولے آواز نہیں کرتے۔ آواز ہر جاندار کو عطا کی گئی ہے، لیکن آواز کا احسن استعمال صرف انسان کو بخشا گیا۔ کتا بھونکتا ہے، گھوڑا ہنہناتا ہے اور بکری کی الگ آواز ہے، فقط انسان ہے جو بولتا ہے۔ اگر انسان بھی بنا سوچے سمجھے بولے تو وہ کتے سے کم نہیں۔ بلند آواز پست شخصیت کی علامت ہوتی ہے، اور پست آواز بلند شخصیت کی۔ ترش لہجہ بدترین باطن کا عکاس ہے۔ غصہ برحق ہے لیکن بدتمیزی جہالت ہے۔ آداب گفتگو اہل ادب کے مجلس سے ملتے ہیں، گلی کوچوں سے نہیں۔ شور کرنے سے رعب نہیں پڑتا، بلکہ آواز دبا لینے سے وجود پر اثر ہو جاتا ہے۔